أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون طاعة وإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فعارض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاؤوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يقول له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا صدق الله العظيم. لفظ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں طاعتاً اطاعت یعنی ہم اطاعت ہم نے قبول کی. فَإِذَا بَرَجُوا اور جب وہ الگ ہوتے ہیں یا چلے جاتے ہیں من عندک آپ کے پاس یعنی آپ کے پاس جب چلے جاتے ہیں بیت طائفہ بیت مشورہ کرتے ہیں رات کو مشورہ کرنے کو کہتے ہیں بیت رات کو مشورہ کرتے ہیں طائفۃ منہم ان میں سے ایک گروہ غیر الذی تقول اس کے علاوہ یا اس کے مخالف جو آپ نے کہا جو بات آپ نے کی اس کی مخالفت میں اس کے متعلق راتوں کو مشورہ کرتے ہیں. واللہ یکتب ما یبیتون اور اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے جو وہ مشورہ کرتے ہیں. فعارض عنہم پر ان سے اعراض کیجیے وتوکل علی اللہ اور اللہ پر بھروسہ کیجیے. وکفی باللہ وکیلا اور اللہ تعالیٰ کافی ہے بطور وکیل یا کارساز. افلا اور پس کیا یا تدبرون وہ تدبر نہیں کرتے القرآن یعنی قرآن میں تدبر نہیں کرتے. ولو کان من عند غیر اللہ ولو اور اگر کانا ہوتا من عند غیر اللہ غیر اللہ کی طرف سے کسی اللہ کے علاوہ کسی اور سے لوجدوا فیہ تو وہ پاتے اس میں اختلافا کثیرا بہت زیادہ اختلاف. فَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ فَإِذَا جَاءَ جب آتا ہے ان کے پاس امن کوئی بات یا کوئی بات ان کو ملتی ہے من الامن امن کی او الخوف یا خوف کی اذا اذاہو بھی تو اسے مشہور کر دیتے ہیں پھیلا دیتے ہیں. ولو اور اگر ردوہ الی الرسول وہ پہنچا دیتے اسے لوٹا دیتے اسے رسول کی طرف وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ و ان لوگوں کی طرف جو ان میں سے اولی الامر یعنی صاحب اقتداری ہے جو سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں لَعَلِمُهُ الَّذِينَ علم جو اس کو سمجھتے ہیں الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ وہ لوگ جو اس کا کوئی صحیح مطلب نکال لیتے منہم ان میں سے جو ان میں سے ان کا صحیح مطلب نکال لیتے ان تک اگر پہنچا دیتے وہ ان کے لیے اچھا ہوتا. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور اگر نہ ہوتا ان پر تم پر اللہ کا فضل اور رحمتہ اور اس کی رحمت لَاتَّبَعْتُمْ تو تم ضرور تم اتباع کر لیتے شیطان کی الا قلیل مگر بہت تھوڑے. فقاتل فی سبیل اللہ پر جہاد کریں یعنی آپ سے کہا فقاتل فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں
لا لا تکلف الا نفسک، اور آپ نہ ہی مکلف نہ کیا، یعنی ذمہ دار نہیں ہے سوائے اپنے جان کے، اپنے نفس کے، آپ کسی اور کے ذمہ دار نہیں۔ وحرض المؤمنین، اور مومنوں کو اکسائیے، ان کو اکسائیے کہ قتال کے لیے۔ اور صلی اللہ، قریب ہے کہ اللہ ان یکف باس الذین کفروا، کہ وہ روک دے جنگ کو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ واللہ اشد، اور اللہ سخت ہے، باسن جنگ لڑائی میں، واشد تنکیلا، اور بہت سخت ہے عذاب دینے میں۔ من یشفع شفاعت حسنہ، اور جو کوئی سفارش کرتا ہے، سفارش کے شفاعت کے سفارش حسنہ، اچھی سفارش، یکن لہ نصیب منہا، تو اس کے لیے ہے اس میں سے ایک حصہ۔ ومن یشفع شفاعت سیئۃ، اور جو کوئی سفارش کرتا ہے کسی برائی کی، بری سفارش، یکن لہ کفل منہا، تو اس میں سے اس کا بوجھ، اس میں سے یعنی بوجھ ہے، اس کا ایک حصہ اس کے لیے ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مقیت ہے، یعنی حاوی ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُمْ، اور جب تمہیں کوئی دعا دے یا زندگی کی، وہ تحیتی، زندگی تحیت کی، وحیو، تو تم اسے دعا دو، بِأَحْسَنَ، اس سے اچھے، منہا، اس سے بہتر انداز میں، اور دعا، یا اسی طرح لوٹا دو، کہ وہ جس طرح کی دعا دیتا کم از کم اسی طرح ضرور لوٹا دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے، یا حساب لینے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اور اللہ نہیں کوئی معبود حقیقی سوائے اس کے، لیجمعنکم، اور ضرور وہ جمع کرے گا تم سب کو، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور کون اصدق، زیادہ سچا ہوگا، من اللہ، اللہ سے، حدیثا، بات میں، یعنی اللہ سے زیادہ بات میں کون سچا ہوگا۔ جیسے ہم پڑھتے آ رہے ہیں منافقوں کے بارے میں، مدینہ منورہ، منافقت جو بہت زیادہ تھی، اور منافقوں کا رویہ کیا تھا، وہ کہتے کچھ تھے، کرتے کچھ تھے۔ تو یہاں بھی انہیں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں، وہ یقولون طاعہ، کہ ہم وہ کہتے ہیں کہ اطاعت ہوئی، یعنی ہم نے اطاعت کر لی۔ کہ جب آپ کے پاس سے نکلتے ہیں، فیضا باردو من عندک، تو آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں، محفل سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، تو ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ مشورے کرتا ہے اس کے بارے میں، جو اس کے خلاف، جو رات کو یعنی جو باتیں ہوئی اس کے خلاف مشورے کرتا ہوتا ہے۔ یہ ان کے سرزنش، یہ منافقین کے خصلت بیان کرتے ہیں، ان کے سرزنش کی ہے کہ آپ ان کی، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ان کو ہم لکھ رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے، جو تم مشورے کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہو، ایک ایک چیز تمہاری یہ لکھی جا رہی ہے، ایک ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ رہا ہے۔ تو اس کے بعد پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ سب نے کہا کہ فعارض عنہم، ان سے اعراض کیجیے، ان کو آپ نے کچھ کہنے کی ضرورت ہے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ لکھ رہا ہے، اور آپ صرف اللہ پر بھروسہ کریں، آپ صرف اللہ پر بھروسہ کریں، اور اللہ جو ہے وہ کافی ہے، اللہ تمہارے لیے وکیل کے طور پر یا کارساز تمہارے لیے کافی ہے۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ تدبر نہیں کرتے قرآن پہ، یعنی یہ قرآن پڑھتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں جو لوگ تھے قرآن تو پڑھا کرتے تھے، بلکہ وہ نماز بھی پڑھتے تھے، منافق بھی نماز پڑھتے تھے، وہاں تصور ہی نہیں تھا کہ جو نماز نہیں پڑھتا تو مسلمان ہی نہیں گنا جاتا۔ آج کل تو وہ ماحول نہیں رہا، مگر وہاں تو جو منافق تھا وہ بھی نماز ضرور پڑھتا تھا، مسجد میں ضرور حاضر ہوتا تھا، بلکہ وہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، وہ تو جمعے کے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کھڑے تھے، اس سے پہلے وہ کھڑا ہوتا تھا، وہ لوگ کہتا تھا لوگوں غور سے سنو، یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی باتیں غور سے سنو، یعنی اپنے آپ کو اس طرح بھی شو کیا کرتا تھا۔ تو یہ، اور وہ قرآن بھی پڑھا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قرآن پہ تو یہ تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، یعنی نماز ہی پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اس کا کیا ہونا، قرآن میں جب تک غور نہیں کریں گے، قرآن کو سمجھیں گے نہیں، تو پھر حالات برے ہی ہونے۔ تو اللہ تعالیٰ ہے کیا یہ قرآن پہ غور نہیں کرتے، اگر یہ اللہ کے سوائے کسی اور کی طرف، کیونکہ انہیں یقین نہیں تھا، ان کو وہ یقین نہیں تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے وہ اللہ کہتا ہے کہ اگر ان کو قرآن پہ غور کرتے تو اگر یہ کسی اور کی طرف سے ہوتا ہے اللہ کے علاوہ، تو پھر اس میں بہت زیادہ وہ اختلاف پاتے، یعنی ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص اتنے عرصے میں ایک چیز نازل ہو رہی ہے، 23 سال میں قرآن پاک نازل ہوا ہے، 23 سال میں کہیں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ کسی بات سے کوئی چیز ٹکراتی ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ جو چیز ہمیں سمجھ میں نہ آئے تو ہم کہتے ہیں کہ جی لیکن یہ فلاں چیز یہ اور فلاں چیز یہ، ایسا نہیں۔ قرآن میں کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے جو سمجھ میں نہ ایک دوسرے سے ٹکراتی ہو،
بلکہ ایک دوسرے کی تفسیر بیان کرتی ہے. ایک آیت کی دوسری آیت سے تفسیر کو لوگ بیان کرتے ہوتے ہیں. تو قرآن کی سب سے بہترین تفسیر بھی قرآن سے قرآن کے ذریعے تفسیر کرنا ہے. اور یہ قرآن آپ کے نبوت کی صداقت کی دلیل بھی بنتا ہے کہ یہ اگر اس میں آپ کے اللہ کی طرف سے وہی نازل ہو رہی ہے، اس لیے اس میں کوئی بھی اختلاف ہے ہی نہیں. اگر یہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو ضرور بضرور اس میں اختلاف بھی ہوتا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اگر غور کرو گے تو تمہاری سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہی وہی نازل ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ اللہ کی طرف سے وہی نازل ہو رہی ہے. اس لیے کتنے عرصے سے مکہ میں سے شروع ہوئی اور 23 سال کے عرصے میں قرآن پاک نازل ہوا اور وقتاً فوقتاً نازل ہوتا رہا. اس میں کوئی بھی کہیں بھی جا کے اس میں کوئی ہے نہیں، کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. اور اختلاف کرنے میں یہ بھی ہے کسی کو سمجھ نہیں آتا. بس سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرا بھائی ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. وہ مجلس میرے لیے اتنی گرام آیا تھی کہ سرخ اونٹوں کی دولت بھی اس کے مقابلے ہیچ ہے. میں اور میرا بھائی جس وقت آئے تو اس وقت کچھ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جمع تھے. ہم نے اس بات کو ناپسند کیا کہ ان کے درمیان گھس کر بیٹھے، لہٰذا ہم ان میں سے ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے. انہوں نے قرآن مجید کی ایک آیت کے بارے میں گفتگو شروع کی، یہاں تک کہ ایک دوسرے سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ان کی آوازیں بلند ہوتی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے اور ناراضی کی وجہ سے ان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خاموش کرتے کہا لوگوں ٹھہر جاؤ، سابقہ امتیں اسی وجہ سے ہلاک ہوں گی کہ انہوں نے اپنے انبیاء کے سے اختلاف کر ڈالا اور اپنی کتاب کی بعض حصوں کو بعض سے متعارض سمجھنا شروع کر دیا. تو سنو، قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ اس کے بعض حصے بعض کی تکذیب کریں، بلکہ قرآن کے بعض حصے بعض کی تصدیق کرتے ہیں. تمہیں اس کتاب سے جو کچھ معلوم ہو اس کے مطابق عمل کرو اور جو معلوم نہ کر سکو اسے جاننے والے کی طرف لوٹا دو. یعنی پھر اس کا آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو جب علماء سے پوچھیں. اگر یہ کبھی نہ کہیں کہ دیکھیں یہ آیت یہاں یہ تو اس کے یہاں پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے یہاں پر یہ فرما رہے، ایسا نہیں. ہماری سمجھ کی بات، ہماری سمجھ میں نہ آئے تو الگ چیز ہے. ورنہ قرآن میں کہیں بھی کوئی بھی اختلاف ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ من جانب اللہ ہے. پھر یہ کہتے ہیں اذا جاء امر من الامن، جب تم ان پر کوئی بھی معاملہ کوئی خبر آتی ہے ان کے پاس، امن کی ہو چاہے خوف کی، اذا اذاؤوا به تو اسے پھیلا دیتے ہیں. یہ بھی ایک منافقین کی خاص نشانی ہے کہ جب کوئی بات ان کو پتہ چلتی ہے. اس زمانے میں ویسے بھی افراتفری کا زمانہ تھا، اتنے مدینہ منورہ میں شروع کے تو بہت ہی زیادہ پریشانی کے، خوف کے ڈر تھے. کبھی کوئی قبیلے کو پتہ چلتا ہے کہ جی کوئی قبیلہ آ رہا ہے، حملہ کرنے والا ہے، کہیں کہیں سے خبر آتی، لوگ جیسے ہی سنتے اس کو پھیلا دیتے. اس سے منع کیا گیا، جیسی کوئی خبر آتی ہے تم اسے پھیلا دیتے ہو، اس سے بہت مشکلات ہوتی ہیں. اگر اچھی خبر ہے اگر اور پھر وہ صحیح نہیں ہوتی تو لوگوں پہ اختلاف ہوتا ہے کہ ہمیں تو ایسی خبر ملی تھی صحیح نہیں ہوئی. یا کسی بلا وجہ پہ کوئی قبیلے سے خبر آ جاتی کہ دہشت گرد کے جو آنے آ رہے ہیں، قبیلہ آ رہا، جنگ ہو رہی ہے، لوگوں کو خوف و راز پھیل جاتا، اس سے بڑی بے چینی ہو جایا کرتی تھی، امن امان کے خدشے تھے. اس کو منع کیا گیا ایسی چیزیں. اور یہ ہر زمانے کے لیے آج کل بھی یہ حالات ہے. بغیر سوچے سمجھے کسی چیز کو آگے پھیلانا یہ بہت ہی خطرناک ہے. اپنے جتنے افواہیں پھیلتی ہیں، اور آج کل تو میڈیا کا دور ہے، ٹی وی پہ، موبائل پہ، جس کو جہاں سے مرضی خبر اٹھا کے دے دو پھر آگے پھیلتی جاتی ہے، آگے سے آگے فارورڈ. حالانکہ اس کی تحقیق میں بھی ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، بلا وجہ سے اس لیے آگے نہیں پھیلنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جھوٹا ہونے کے لیے انسان کے جھوٹا ہونا یہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے پہنچا دے، یہ جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے. تو یہاں بھی کہا جاتا ہے کہ اگر تمہیں کسی بات کا پتہ چلے کہ تو اس کو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، انہیں پہنچا دیں، ان کی طرف پہنچائیں. وہ خود فیصلہ کریں گے کہ کہاں تک یہ بات درست ہے یا اس کو آگے پھیلانا نہیں پھیلانا ہے. یا وہ لوگ جو صاحب امر ہیں یا جن کے بعد اختیارات ہیں ان میں سے انہیں آپ بڑے صحابہ کرام انہیں پہنچائیں. وہ یہ جانتے ہیں، یا وہ لوگ جو اس کی تہ تک پہنچنے والے ہیں پھر اس کی تہ تک پہنچ جائیں گے کہ وہ کتنی اچھی بات پہنچانی ہے، نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. اس کے باوجود بلا وجہ کہ اب کوئی آگے جہادی خبریں بتا دی کہ فلاں قبیلے نے گیا تھا، جو جہاد کے لیے ہم گئے تھے، انہوں نے فتح پا لی، پتہ چلا کہ فتح ہوئی نہیں. تو لوگ پھر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر وہ شک و شبہ کرنے لگ جاتے. یا پھر ہمارے یہاں تیاری ہوتی ہے اس کو بھی پہنچایا تو تیاری کا وہ دشمنوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا تیاری ہو رہی ہے. اس لیے سختی سے منع کیا گیا ہے کہ کوئی ایسی بات تمہیں نہیں کرنی چاہیے جس کا تمہیں سنی اور آگے کر دی. تمہارا ایک کام ہے کہ اللہ کے رسول تک پہنچائیں یا ان لوگوں پر جو صاحب اقتدار ہیں ان تک پہنچائیں، تو خود فیصلہ کریں. اسی طرح اس کا ایک نزول، شان نزول یہ بھی بتا دیں گے. سیدنا عمر کہتے ہیں کہ جی
جب انہیں خبر پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے تو بہت پریشان ہوئی. پھر مسجد نبی میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا اپنے بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ تو سیدنا عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں. تو سیدنا عمر نے بیان کرتے ہیں سن کے میں نے کہا اللہ اکبر. پھر انہوں نے ساری بات پھر آگے بتایا. یعنی کہ لوگوں کو میں یہی مشہور ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو طلاق دے دیا حالانکہ آپ نے طلاق نہیں دی. بغیر اس کے تحقیق کے لوگوں کو یہ اس سے منع کیا گیا. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کا فضل تم پہ نہ ہوتا. اس میں ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص میری طرف سے کوئی ایسی بات بیان کرتا ہے جسے وہ جھوٹی سمجھتا ہو تو اپنے جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے. اور یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی ایسی بات کر دے حدیث پہ ایسی بات کرے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے. اور یہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آدمی کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی کہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کر دے. بات سنی آگے پہنچا دی. یہ جھوٹا ہونے کو سمجھ لو کہ وہ بندہ جھوٹا ہے. تو ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دے وہ شخص جھوٹ بول رہے. تو پھر کہا جائے کہ اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تو تم تو سب لوگ پھر اسی مشکل میں پھنس جاتے. پھر سارا اللہ کا پھر تم شیطان کے قدموں پہ چل پڑتے. پھر ہر کوئی اسی پہ ڈگر پہ چل پڑتے. اللہ کا فضل ہے کہ تمہیں سمجھ بودھی قرآن کو تم سمجھ رہے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سمجھ رہے ہو. ان کا ساتھ تمہیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. پھر یہ آگے جو آ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے جہاد کے لیے فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ. اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ کتنا کہ کوئی اور جائے نہ جائے. فقاتل آپ جائیں جنگ کریں اللہ کے راستے میں. وقاتل آپ جنگ کریں اللہ کے راستے میں. اور آپ سے آپ کو ذمہ دار نہیں بنایا گیا مگر صرف اپنی جان کا. اور مومنوں کو بھی اکسائیں. ہر ذل المؤمنین مومنوں کو آپ اس پہ رغبت دلائیں. مومنوں کو اس پر ابھاریں. آپ ان کو بتائیں کہ اس کے بارے میں ضرور کہ کتنے فضائل ہیں. اللہ کی راہ میں لڑنے کا کتنا ثواب ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ کسی اور کی پرواہ نہ کریں. اور منافق ہوں آپ کے ساتھ ہوں نہ ہوں آپ کی ذمہ داری خود بھی جہاد پر نکلیں اور مومنوں کو بھی اس کی ترغیب دیں. جس کا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ جب دیکھیں گے دوسرے لوگ یا وہاں پہ تو تیاری ہو رہی تو پھر وہ خود ہی وہ پھر اپنے ان کے ہاتھ بھی رک جائیں گے. کافر ان کے ہاتھ بھی خود بخود ہی رک جائیں گے. عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے لڑتا رہوں یہاں تک اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. جب وہ کام کریں تو انہوں نے مجھ سے اپنے خون اور اپنا مال محفوظ کر دیا مگر اسلام کے حق کے ساتھ ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے. جب وہ ایمان لے آئیں گے نماز لانا ہی نہیں ہے. ایمان کے ساتھ نماز ہی قائم کرنا ہے زکوٰۃ بھی دینا ہے. یہ دو چیزیں بھی کریں گے پھر ان کی جان اور مال محفوظ ہے. یہ ضروری ہے. اسرا ابن عون بیان کرتے ہیں کہ میں نے نافع رحم اللہ کو لکھا کیا لڑائی سے پہلے کافروں کو دین کی دعوت دینا ضروری ہے؟ انہوں نے جواب میں لکھا کہ یہ حکم شروع اسلام میں تھا جب کافروں کو دین کی دعوت نہیں پہنچی تھی. بعد ازاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی مستلق پر شب خون مارا اور تب وہ غافل تھے اور ان کے جانور پانی پی رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقابلہ کرنے والوں کو قتل کیا اور بچ جانے والوں کو قیدی بنایا اور اسی دن جویریہ بنت حارث کو پکڑا. پھر میرے ام المومنین بھی بنی. تو یہ ضروری ہے کہ اب وہ زمانہ نہیں لا کہ ان کو اوپر جا کے دعوت ہر وقت ملتی رہی ہے. مگر یہ ہے کہ ہر آدمی کے لیے نہیں. جب یہ تو گورنمنٹ کی ذمہ داری جہاد کو اس زمانے کی بات ہو رہی ہے. اب تو جہاد اگر اسلامی حکومت کہے جہاد پھر سب پہ فرض ہے ورنہ تو کسی پہ فرض ہے. اس سے ہر اور مومنین کو ابھاریے. انس بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میدان بدر کی طرف چلے یہاں کرتے کہ مشرکین سے پہلے وہاں پہنچ گئے. پھر مشرک بھی آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تک میں نہ کہوں کوئی کچھ بھی آگے نہیں بڑھے گا. تو مشرک نزدیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس جنت کی طرف لب کو جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ان کو ابھارا کہ اس جنت کے لب کو یعنی جہاد کرو کافروں سے لڑو گے تو جنت میں جاؤ گے جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر. آپ کی بات صرف عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بہت خوب بہت خوب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم بہت خوب کیوں کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم اللہ کے رسول اس کے سوا کوئی بات نہیں کہ مجھے توقع ہے کہ میں بھی جنت والوں میں سے ہوں گا. آپ نے فرمایا تمہیں جنت والوں میں سے ہو. اس کے بعد وہ اپنے توشہ خانے سے کچھ کھجوریں نکال کر کھانے لگے. پھر کچھ سوچ کر بولے اگر میں اتنی دیر تک زندہ رہا
کہ اپنی کھجوریں کھا لوں تو یہ زندگی لمبی ہو جائے گی۔ چنانچہ ان کے پاس جو کھجوریں تھیں انہیں پھینک دیں اور مشرکین سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ یعنی جنت کا اتنا شوق، اتنا کہ انہوں نے وہ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، کھجوریں پھینکی اور کافر لڑنے لگے اور جنت میں جانے کے لیے کتنا ان کو شوق ہے۔ اس ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان لائے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کر دے، خواہ اس کی راہ میں ہجرت کرے یا اس زمین میں بیٹھے جس میں پیدا ہوا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا ہم لوگوں کو اس کی خوشخبری نہ دے دیں؟ آپ نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ یعنی یہ کام کرو گے، نماز پڑھ اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ گے، اللہ پر ایمان لاؤ گے، نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو گے تو انشاءاللہ جنت میں جاؤ گے۔ مگر جو جہاد کرے گا اس کی پھر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 درجے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھا۔ ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان و زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ جب تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ درجہ ہے اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں۔ تو یہ سب یعنی جہاد کی فضیلت بہت زیادہ ہے جنت کے، مگر وہ انہیں لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ اللہ اشد باسم اشد تنک، اللہ تعالیٰ خوب ہے، لڑنے میں بھی بہت سخت ہے اور عذاب دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کافروں کو ڈرا بھی رہے ہیں کہ یہ قریب ایسا ہوگا تو پھر یہ بھی ہوگا۔ پھر یہ ہے کہ ومن یشفع شفاعتن، اور جو کوئی شفاعت کرے، یہ جو آیت آئی واللہ یہ جو پیچھے والے کفو باس الذین کفروا، اللہ تعالیٰ روک دے گا کافروں کو، اس میں یہ مسلمانوں کو آگے کی خوشخبری بھی دی گئی، ان کو فتوحات کی خوشخبری بھی دی گئی اس میں، اور کافروں کو شکست کی پیش گوئی بھی اور فتوحات کی خوشخبری کی کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اس طرح سیدنا عدی بن حاتم بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں 2 شخص آئے، ایک تنگی معیشت کی شکایت کر رہا تھا اور دوسرا رہزنی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عدی کیا تم نے ہیرا دیکھا ہے؟ میں نے عرض کی کہ نہیں تھا، اس کے متعلق سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہاری عمر زیادہ ہوئی تو تم دیکھو گے کہ ایک عورت ہیرا سے چل کر کعبہ کا طواف کرے گی اور اس اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ میں نے اپنے دل میں کہا قبیلہ طے کے ڈاکو جنہیں شہروں میں آگ لگا رکھی ہے کہاں چلے جائیں گے؟ پھر آپ نے فرمایا اے علی اگر تمہاری عمر لمبی ہوئی تو تم ضرور کسرا کے خزانوں کو فتح کرو گے۔ میں نے کہا کسرا بن ہرمز؟ آپ نے فرمایا ہاں کسرا بن ہرمز۔ اور اے علی اگر تمہاری لمبی عمر ہوئی تو تم ضرور ایش شخص کو دیکھو گے جو مٹھی بھر لے کر سونا اور چاندی لے کر ایسے آدمی کی تلاش میں نکلے گا جو اسے قبول کر لے، لیکن ایسا کوئی آدمی نہیں ملے گا جو اسے قبول کر لے۔ سیدنا عدی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ 2 باتیں تو میں دیکھ چکا ہوں، میں نے حیرہ سے چل کر کعبہ کا طواف کرنے والی عورت کو دیکھا، اسے سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہیں تھا، اور میں خود ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے کسرا بن ہرمز کے خزانے فتح کیے۔ یعنی کہ یہ پیش گوئیاں بھی تھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو فتح سے انکرار کریں گے اور کافروں کو شکست ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اصول بیان کیا ومن یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو کوئی شفاعت کرے گا کہ اچھی شفاعت، شفاعت تو کہتے ہیں کسی کے اچھے کام کی سفارش، جائز سفارش کرنے میں کوئی حرج نہیں، ناجائز سفارش منع کیا، ایک آدمی قابل ہی نہ آپ اس کی سفارش کر رہے ہیں، یہ خطرناک ہے۔ مگر اگر کسی کا جائز کام ہے اور اس کا آپ اس کا کام کرا سکتے ہیں یا کسی کو غریب ہے اس کو کہیں سے کچھ امداد دلوا سکتے ہیں تو یہ آپ کو کرنا چاہیے۔ وہ یشفع شفاعۃ حسنۃ، کوئی شفاعت کرے گا اچھی یکن لہ نصیب، تو اس میں سے اس کا حصہ بھی ہوگا، اگر وہ یہ کام کرے گا تو اس کو اس میں سے حصہ ملے گا۔ اسی طرح مسلمانوں کو جہاد کے لیے ترغیب دے گا کہ یا کسی کو اچھی آپ کسی کو تعلیم دیتے ہیں، قرآن کی تعلیم دیں، کوئی اسلام کی بات بتائیں، نماز کی اس کو نماز کے لیے اسے کہیں یا روزہ رکھنے کی ترغیب دیں، جو بھی اچھے کام ہیں، قرآن پڑھنے کا کہیں، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے، جو بھی اچھی آپ سفارش کریں گے، اگر وہ کام کرے گا تو اس میں سے آپ کو اس کا حصہ ضرور ملے گا۔ جیسے ابو بیان کرتے ہیں کہ آپ سے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کے لیے سفارش کرے پھر اسے سفارش کے سلسلے میں کوئی ہدیہ دیا جائے اور اسے قبول کر لے تو وہ سود کے دروازوں میں سے ایک بڑے دروازے تک پہنچ گیا۔ یعنی آپ نے کسی کی جا کے سفارش کی، جائز سفارش،
اور پھر وہ اگر جس کی سفارش کی اس کا کام ہوگی وہ اگر آپ کو ہدیہ دے، تحفہ دے اور پھر اس کو قبول کر لیں تو یہ سمجھے آپ نے یہ سود لیا ہے۔ تو اگر کسی سفارش کی تو اس کے پھر اس کے اوپر کوئی تحفہ نہیں لینا چاہیے۔ اور یہی ہے رسول پھر آگے کہ اگر کسی نے برائی کی سفارش کی تو جو اس میں سے کرے گا، جو اس میں کام کرے گا، اس میں سے اس کا بوجھ یا اس کا ایک حصہ اس کو بھی ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بلکہ یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی ضرورت مند آتا تو آپ اپنے شرکۂ مجلس یعنی صحابہ کرام جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کی طرف مدد فرماتے ہیں کہ اس کے لیے سفارش کرو، تمہیں بھی اجر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جو پسند فرماتا ہے فیصلہ فرما دیتا ہے۔ پہلے کہ وہ شخص کی سفارش کوئی کام کروانا چاہتا ہے آپ وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ سفارش کریں میری طرف تاکہ آپ کو بھی اس کا اجر دیا جائے۔ یہی اسی لیے اور یہ جو بری سفارش ہے پھر اس کو برا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں سیدہ عائشہ بیان کرتے ہیں کہ مخزومی عورت کے سلسلے میں جس نے چوری کی تھی، قریش کو بہت فکر لاحق ہوئی۔ انہیں کہا کہ کون اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر سکتا ہے اور کون اس معاملے میں آپ سے سفارش کی جرت کر سکتا ہے سوائے اسامہ کے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبوب تھے تو اسامہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی سفارش کر دی۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم اللہ کی حدوں میں سے ایک حد میں سفارش کرتے ہو، یعنی ناجائز غلط سفارش کرتے ہو؟ اس سے ہی منع کیا گیا کہ سفارش جو برائی کی سفارش کرے گا، برے کام کی طرف کسی کو ترغیب دے گا، یا آپ کی وجہ سے اللہ نہ کرے کوئی برے کام پہ لگ گیا، آپ نے کہا جیسے ہمارا آج کا میڈیا ہے اس کی وجہ سے بہت سے لوگ اگر گمراہ ہو رہے ہیں تو جس نے یہ شروع کی حرکت شروع کی اس کو اس کا حصہ ملے گا، اس کو ایک برائی کا حصہ اس کا بوجھ اس پر ڈالا جائے گا۔ کہتا ہے نا کہ جیسے کہ اگر دنیا میں جو بھی کوئی قتل ہوتا ہے تو آدم کا جو بیٹا قابیل تھا جس نے حابیل کو قتل کیا، اس کا ایک حصہ اس کو بھی جاتا ہے کیونکہ اس نے وہ شروع اس نے کیا قتل کرنا دنیا میں، اس نے سکھایا۔ تو جو بھی کوئی قتل دنیا میں ہوتا ہے اس کا ایک وہ یعنی ایک عذاب کا اس میں ایک گناہ کا حصہ اس کو بھی جاتا ہے۔ اگر کوئی برائی کی سفارش کرے گا تو اس میں سے بوجھ اٹھائے گا، اس کا حصہ اس کو جائے گا، جو اچھائی کی سفارش کرے گا تو اسی کو جائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے۔ پھر ایک اور صورت ہے حی ہوئی تم تحیت، تمہیں کوئی اگر کوئی سلامتی کی دعا دی جائے یا رب وہ کہتے حی کا یعنی تم سلامت ہو جائے۔ ہمارے مطلب جو لوگ اسرائیل کے علاقوں اور علاقوں میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ زندگی دے، اللہ تعالیٰ عمر دراز کرے دیتے ہیں، تو یہی طریقہ حی کا حی، تو یہ کہتے ہیں اگر تمہیں کوئی سلامتی کی دعا دے تو تم اس سے بہتر اسے لوٹاؤ، یعنی جو اگر تمہیں کوئی دعا دے تو اس سے بہتر لوٹاؤ، یا اور دعا کم سے کم اس جیسی تو ضرور لوٹا دو، اس جیسی تو ضرور لوٹا دو۔ جس طرح ہم کہتے ہیں السلام علیکم تو یہ سلامتی کی دعا ہے، آگے سے کوئی کہتا ہے وعلیکم السلام تو یہ اس نے ویسے ہی لوٹا دیا۔ وہ کہتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ تم پہ سلامتی کا، تو آگے وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ تم پہ بھی سلامتی کرے، تو اس کا وہ کم از کم اس طرح ضرور لوٹا دیں جتنا اس نے کہا۔ اس کا یہ حق ضرور ہے، یہ اس مسلمان کا حق ہے کہ جب اس سے مسلمان پہ 5 حق ہیں۔ سلام، جو کوئی سلام کرے تو سلام کا جواب دیں، مریض کی عیادت کو کرنی چاہیے، جنازوں کے ساتھ جانا چاہیے، دعوت قبول کرنی چاہیے، چھینکنے والے کو اگر الحمدللہ کہے تو اس کا جواب دینا چاہیے، رحمک اللہ ضرور کرنا چاہیے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا عمران بن حسین بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا السلام علیکم، آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور بیٹھ گیا، آپ نے فرمایا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ پھر ایک اور شخص ہے اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ نے اس کے سلام کا بھی جواب دیا اور بیٹھ گیا، تو آپ نے فرمایا اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں۔ پھر ایک اور شخص ہے اس نے یوں کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ نے فرمایا اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں، یعنی اس نے اچھے سے اچھا جواب دیتے گئے تو اس سے نیکیاں بڑھتی گئیں۔ ویسے کا ویسے جواب دیا السلام علیکم، یعنی تم اب آپ پر سلامتی ہو تو اس کا جواب وعلیکم السلام، ویسے کا ویسے جواب انہیں دے دیا، اور کم سے کم یہ جواب دینا ضروری ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا راستوں میں بیٹھنے سے بچو، تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ کے رسول ہماری مجالس بہت ضروری ہیں کیونکہ یہیں ہم آپس میں بات چیت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم بیٹھے بغیر نہیں رہ سکتے تو راستے کا حق ادا کرو۔ آپ نے فرمایا اللہ کے رسول راستے کا حق کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آنکھیں نیچے رکھنا، لوگوں کو اذیت دینے سے باز رہنا، سلام کا جواب دینا، نیک بات کا حکم دینا اور بری بات سے روکنا۔ تو سلام کا جواب دینا بھی یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا۔ یہ کہا گیا ہے کہ جو یہودیوں نصرانیوں کو پہلے سلام نہ کہو، جب راستے میں سے پہلے اگر وہ سلام کرے تو ان کو صرف کہہ دیں وعلیکم، یعنی جیسا وہ کہتے ہیں ویسا ہی، وہ آگے سلام نہ کریں۔ اگر کوئی نان مسلم آپ سے سلام کہے السلام علیکم تو آپ یہ کہیں وعلیکم،
वालेकुम, बस इससे ज़्यादा की ज़रूरत है। इसी तरह से मुझे ये भी तरीका बता दिया है कि छोटा बड़े को सलाम करे, चलने या गुजरने वाला बैठने वालों को सलाम कहे, थोड़े आदमी ज़्यादा आदमियों को कहें और सवार पैदल चलने वाले को सलाम कहे। तरीका ये है कि छोटा बड़े को, मगर जो पहल करेगा उसको ज़्यादा नेकियां मिलेंगी, जो बाद में जो उसका जवाब देगा उसको कम मिलने से सलाम में पहल करनी चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम जन्नत में उस वक़्त तक दाखिल नहीं हो सकते जब तक ईमान ना ले आओ, और उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक आपस में एक-दूसरे से मोहब्बत ना करो। अगर मैं तुम्हें एक ऐसा काम ना बताऊँ जो तुम उसे करने लगो तो आपस में मोहब्बत भी करने लग जाओगे। और अमल ये है कि आपस में एक-दूसरे को कसरत से सलाम किया करो। कसरत से एक-दूसरे को सलाम करो। जैसे एक हदीस में आता है ना कि आप उफ़्शु सलाम, लोगों को सलाम करो, और गरीबों को खाना खिलाओ, और रात को जब दूसरे लोग सो रहे हो उस वक़्त नमाज़ पढ़ो। अल जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओगे। ये 3 काम बताए लोगों को, यानी सलाम करो, सलाम में सबकत ले जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा चलते जो भी नज़र आए, जान अनजाना जाना जो उसको सलाम ज़रूर करो, उससे मोहब्बत बढ़ती है। और आप ये देखेंगे कि अगर आप आदमी को आप 2-4 बार सलाम करें तो वो खुद भी आएगा, आप गुजरेंगे खुद ही आपको सलाम करेगा, वो भी करने लग जाएगा। तो इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है, यानी ये हमारे माशरे में सलाम का रिवाज होना चाहिए, सलामती की, एक दूसरे की है तो ये कि हम उसको सलामती की दुआ भी दे रहे हैं, और हम उसको बता रहे हैं कि तुम हमें मुझसे तुम्हें कोई खतरा नहीं है, सलामती है, ये ज़रूरी है। कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ला इलाहा इल्ला, कि तुम सब ये चीज़ें बता दी, जो चीज़ें होंगी फिर उसका अल्लाह ला इलाहा इल्ला हू, अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है। और फिर अल्लाह ताला के सब ये सब बता दिया कि जो भी तुम करोगे, यकीनन यकीनन एक ना एक दिन आएगा, क़यामत के जिस दिन तुम सबको अल्लाह जमा करेगा, वो सब तुम्हें सबको जमा करेगा जिसके बारे में कोई शक नहीं। और ये अल्लाह फिर उस दिन बता देगा कि तुम क्या करते रहे। ये जो पीछे चुप-चुप के बातें करते रहे, मुनाफ़िक़त करते रहे, झूठ बोलते रहे, जो भी करते रहे, ये अल्लाह तबारक व तआला वही एक माबूद हक है। और ये फिर वो उस दिन सबको जमा करेगा, उस दिन जिसके आने में कोई हक नहीं, और अल्लाह से ज़्यादा बात करने में कौन सच है। जो अल्लाह ने बात कही है वो यकीनन होकर रहनी है। इसलिए हमें असल में तो इस दिन की तैयारी करनी चाहिए कि जिस दिन अल्लाह के सामने हम सब ने जमा होना है, उसके सामने खड़े होना है, और हमने एक-एक अपने अमल का जवाब भी देना है। तो अल्लाह तबारक व तआला उस दिन से हमें उस दिन की सख्ती से बचाए, और हमें दुआ भी करते रहना चाहिए। ने बताया, अल्लाह मुहासिब हिसाब यसीरा, या अल्लाह मेरा हिसाब आसान कर देना, अल्लाह मुहासिबनी हिसाब यसीरा। तो वो उसका ये दुआ भी करते हैं। तो ये इस दिन के लिए तैयारी, असल में ये तैयारी इस दिन के लिए होनी चाहिए जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जमा करेगा क़यामत के दिन, जिसके आने में कोई शक नहीं। हमारा ईमान है कि क़यामत ज़रूर आएगी, और हमने अल्लाह के सामने खड़े होना है, अपने अमाल का जवाब देना है। और हमने पढ़ा अल्लाह ताला हर चीज़ से कोई चीज़ छुपी नहीं, ना उसके सामने कोई झूठ चलेगा, ना कोई फ्रॉड चलेगा, ना चालें चलेंगी, कोई चाल नहीं, सब कुछ साफ। और ये तो आजकल तो बड़ा आसान हो गया, आजकल तो किसी की आप उसको एक दिखा देंगे, ये थे हमारी सीडी है, तुम ये करते रहे, तो हमारी ये भी सीडी बन रही है, जो हम काम कर रहे हैं वो लिखे भी जा रहे हैं, और हमारी तस्वीर भी बनती जा रही है। तो क़यामत के अल्लाह तबारक व तआला सबको दिखा देगा कि ये तुम करते रहे। तो अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ करते रहना चाहिए, और कोशिश करें कि अच्छे से अच्छे काम करें, आगे भी शफ़ाअत करें, अच्छे काम आगों को लोगों को बताएँ, लोगों को बताएँगे तो आपको उसका एक हिस्सा मिलता रहेगा। कि किसी भी अच्छे काम की सिफ़ारिश करें, लोगों को दीन की बात बताएँगे, उसको उस पे तरग़ीब देंगे, नमाज़ की तरग़ीब दें, रोज़ा रखने की, अच्छे काम करने की, अल्लाह की राह में खर्च करने की तौफ़ीक दें, कुरान मजीद पढ़ने की, समझने की, समझाने की, खुद भी कोशिश करें समझाएँ, जितना भी आता है समझाएँ। तो ये हमारे लिए फिर शफ़ाअत का इंशाअल्लाह उस दिन ये सिफ़ारिशें काम आएँगी। जिसने भी सिफ़ारिश की होगी अच्छी, उसको उसका हिस्सा ज़रूर मिलेगा, और जो कोई काम कर रहा है उसमें से उसकी कोई कमी नहीं की जाएगी। अल्लाह ताला कोई कमी नहीं है, किसी चीज़ की कमी तो है नहीं, तो उसने ज़रूर देना है। तो ये काम करने चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबके अमाल को कबूल फरमाए, और अपने बताए हुए तरीके पर ही अमल करने की तौफ़ीक अता फरमाए। हमारे नजल बलाग़। जी, आज का सबक का कोई सवाल हो तो? चलो माशाअल्लाह, ठीक है। चलें फिर बाकी इंशाअल्लाह कल। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।